الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین محترم، یقیناً اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں رکھا ہے۔ یہ اللہ کا ہم سب پر بڑا احسان ہے، اور ہمارے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنا پورے عالم کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یقیناً اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذ بعث فیہم رسولاً، کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو کہ انہی میں سے ہیں، من انفسہم، اور ان کا جو بعثت کا مقصد ہے، جس مقصد کے تحت ان کو بھیجا گیا ہے، وہ مقصد عظیم یقیناً وہ اللہ کا پیغام بنی نوع انسانی تک پہنچانا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اللہ ہی کی آیات کی تلاوت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت صحابہ لبیک کہہ رہے ہیں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، تو جو کوئی فرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے قلب کے اندر اس کے فکر، اس کی نظریات سب کے سب جو ہے وہ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو وہ پہلے تھا، ایمان لانے سے پہلے تھا، وہ اب نہیں رہتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس کے قلب کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کا قرب، اور اسی طرح پھر جو ہے وہ آپ کی اتباع میں جو ہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب جو ہے اس کو نصیب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، تو یہ نہیں تھا کہ کوئی دنیاوی لالچ ان کے پیش نظر تھا،
کوئی عہدے کی خواہش تھی، کسی منصب کی خواہش تھی، یہ باتیں نہیں تھیں، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں تو بجائے یہ کہ بظاہر کوئی ایسی منفعت، کوئی ایسا فائدہ، کوئی ایسا پہلو کہ جو دنیاوی طور پر انسان کو مطلوب ہو، بجائے یہ کہ آپ پر ایمان لانے کے بعد کوئی ایسی خوشحالی ان کو مل رہی ہوتی، ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا ابتدائی حیثیت میں کچھ نہیں تھا، ابتدائی حیثیت میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہی دنیاوی معاملات جو ہے وہ بظاہر مال و دولت کی فراوانی ہو جائے، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ جو ایمان لا رہے تھے وہ ابتدائی طور پر تھے ہی وہ لوگ کہ جو پہلے سے ہی معاشی مسائل سے جو ہے وہ گھرے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہی تھے، اور قریش میں سے اور مکہ کے مکینوں میں سے جو امراء، جو سرداران عرب کہلاتے تھے، وہ تو اعتراض ہی اس بات پر کیا کرتے تھے کہ اگر آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو پھر یہ وہ لوگ کہ جن کو ہم اپنے پاس بھی بیٹھنے نہیں دیتے، جن کی ظاہری حالت سے جو ہے وہ نفرت کرتے تھے اور جن کو کمزور سمجھتے تھے، غریب سمجھتے تھے، ضعیف سمجھتے تھے، یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد نظر آتے ہیں، یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ اگر آپ جو ہیں وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اگر نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ جو ہے وہ اگر افضل الخلق ہیں، تو پھر یہ جو عام کمزور لوگ ہیں جو معاشی طور پر ناخواندہ ہیں، یہ تو پھر آپ کے قریب نہیں ہونے چاہیے تھے، اور پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں سردار جو ہے وہ آگے پیچھے چلتے پھرتے نظر آتے تو پھر ہم مانتے کہ آپ واقعی جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا طرز عمل تو یہ تھا، مگر آپ پر جو ایمان لا رہے ہیں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے، ذرا غور کرنا اس بات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے آپ تھے، اور آپ کی زبردست خواہش ہوا کرتی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابتدائے اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی کھل کر سر عام اعلان کرنے کی اور اعلانیہ دعوت دینے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی نجی ملاقاتوں کے اندر ہی اپنے احباب کے مابین جو ہے وہ دعوت کی جو ہے وہ گفتگو کیا کرتے تھے، اور آپ کی گفتگو کی صداقت پر ایمان لا کر جو ہے وہ آہستہ آہستہ چند لوگ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہوئے۔ یہ ابتدائی حیثیت تھی۔ اب غور کیجئے گا کہ صدیق اکبر جو ہیں وہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور ایسا ایمان لانے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے پر اور آپ کی دعوت کے سچا ہونے پر کوئی دلیل یا ثبوت کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ مجھے کوئی دلیل ملے تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ پھر آپ کی بات پر جو ہے وہ ایمان لاؤں۔ ایسے ایمان لانے والے ہیں، یعنی آپ صدیق اکبر کہلاتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھیجی ہوئی دعوت پر ایمان لانے میں ذرہ برابر جو ہے وہ تامل اور پس و پیش کا جو ہے وہ اظہار نہیں فرمایا، دعوت کو من و عن ملتے ہی جو ہے وہ قبول فرما لیا۔ اور بہت سے واقعات ہیں، میں ان تفصیلات میں سر دست تو نہیں جاتا، مگر میں جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دولت کی فراوانی ہو جائے گی، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کو مل جائے گی، ہم جو ہیں وہ مال و دولت اور وسائل سے جو ہے وہ لبریز ہو جائیں گے۔ آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ آپ پر ایمان لانے کے بعد تو کڑی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، کڑی آزمائشوں کا سلسلہ، کڑی آزمائشوں کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست خواہش ہے کہ یہ لوگ جو ایمان
لے کر آ رہے ہیں یہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہیں، یہ اعلانیہ جو ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی بھی جو ہے وہ زبردست خواہش تھی کہ یہ عالم کفر تو اپنی عبادتیں، اپنے اعمال، اپنے معاملات جو ہے وہ اعلانیہ کر رہے ہوں، اور ہم جو ہیں جو حق پر ہیں، جو نبی برحق پر، خاتم النبیین پر ایمان لانے والے ہیں، ہم جو ہیں وہ لوگوں سے جو ہے وہ پوشیدہ رہ کر چھپے ہوئے انداز میں اعمال سر انجام دے رہے ہوں، اس بات کا قلق جو ہے وہ قلب میں مسلسل جو ہے وہ موجود تھا اور ان کو ابھار رہا تھا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی صحابہ کی تعداد تقریباً 39 کے قریب تھی، 39 کے قریب تھی صحابہ کی تعداد، بالکل ابتدائی زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اعلانیہ طور پر اسلام کے نام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہیے، اس کی دعوت جو ہے وہ اعلانیہ دینی چاہیے، اعلانیہ طور پر جو ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہیے، اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں سر عام جو ہے وہ کوئی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس زبردست خواہش پر جو ہے وہ اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ آپ اب ذرا غور کریں کہ ایمان کا جو تقاضا ہے وہ ابھر رہا ہے اور وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو حق سے ناشناس ہیں وہ حق سے روشناس ہو جائیں۔ اس کے لیے روح صدیقی بھی جو ہے وہ تڑپ رہی ہے اور اس کے لیے اقدامات کرنے کے لیے اجازت جو ہے وہ مانگ رہی ہے اور اجازت بھی مل جاتی ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنے چند احباب کے ساتھ مکے کے اندر باضابطہ لوگوں کو کہنے کے لیے جو ہے وہ نکلتے ہیں، دعوت کا اعلان کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلتے ہیں، دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں جو واقعہ درج ہے اس میں یہ بات ذکر ہے کہ یہ پہلی باضابطہ اعلانیہ دعوت تھی اسلام کی طرف سے کہ جس کا اقدام جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر خود فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے فرما رہے تھے۔ لہذا لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، توحید کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، توحید ہوتی کیا ہے اس کے متعلق لوگوں کو روشناس کراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رسول مبعوث ہوئے ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ کیا، لوگوں کو جو ہے وہ اس کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی مذمت کرتے ہیں کہ شرک باللہ جو ہے وہ کس قدر بری چیز ہے۔ جب اعلانیہ طور پر یہ پہلی تقریر حضرت صدیق اکبر قریش کے درمیان کرتے ہیں تو ایک جم غفیر جو ہے وہ آپ جتنے چند مسلمان ہیں ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے، باقاعدہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور اتنا حملہ آور ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مار مار کر شدید زخمی کر دیتا ہے، آپ بے ہوش ہو کر جو ہے وہ گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح دیگر آپ کے اصحاب بھی، مگر آپ جو ہے وہ آپ کے پایہ استقامت میں کوئی لغزش نہیں آ رہی ہے، کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے خاندان والوں کو پتہ چلتا ہے، بنو تمیم وہ دوڑے ہوئے مدد کے لیے پہنچتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ کسی طریقے سے لوگوں کے جمگھٹے سے نکال کر جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اسی بے ہوشی کی حالت میں ہی لے جاتے ہیں، آ کر جو ہے وہ آپ کے لیے علاج کا جو ہے وہ بندوبست کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی تکالیف پہنچی ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آپ کا دفاع کرتے ہیں، بچا کر لے جاتے ہیں۔ مگر جب آپ کو ہوش آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد جب آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ کی زبان مبارک پر اپنی ذاتی تکلیف کی کوئی شکایت نہیں ہے، زبان مبارک پر۔ حالانکہ اسلام کی دعوت کا نتیجہ تو بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ لوگ اس دعوت کی حقیقت کو سمجھتے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بحث کر لیتے، مباحثہ کر لیتے، مگر عالم کفر، شرک و باطل سے جو ہے وہ لبریز لوگ اس دعوت حق اور اس دعوت توحید کو جو ہے وہ اتنا بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ بات کو جو ہے وہ توجہ سے سن لے۔ جہاں انہوں نے بات کی وہیں حملہ آور ہوئے، آپ کی جو ہے وہ حالت جو ہے وہ نازک ہوئی، قریب تھا کہ جو ہے وہ آپ ہلاک ہو جاتے، آپ کا خاندان آپ کو بچا کر لے جاتا ہے۔ جب آپ کو جو ہے وہ بات میں ہوش آتا ہے تو یہ فکر نہیں کر رہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ اسلام لانے کی وجہ سے جو ہے وہ میری یہ حالت ہو رہی ہے، بلکہ جب آنکھ کھلتی ہے تو
سب سے پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں، سب سے پہلا مطالبہ یہ کر رہے ہیں۔ خاندان والے جب سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم آپ کی تیمارداری کر رہے ہیں، ہم آپ کو بچا کر لا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، آپ کی حالت جو ہے وہ کافی ناگفتہ بے ہے، مگر آپ جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کے بعد جو پہلی بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ یہ محبت کا عالم تھا، یہ اتباع رسول تھی۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، غور تو کریں نا، ہے یہ بارگاہ مقتل میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان اسلام کی جو ہے وہ قیمت چکانی پڑتی ہے، اسلام کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اسلام پر قائم رہنے کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اسلام پر ثابت قدم رہنے کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اسلام کے راستے میں جو ہے وہ مشکلات کو جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ صدیق اکبر جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہیں، اور ہوش آتے ہی جو ہے وہ آپ کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجاہت کی وجہ سے قریش اور دیگر لوگوں کو، مشرکین کو جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، مگر جو ہے وہ آپ کے اصحاب کو جو ہے وہ شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا تھا، اور آپ صدیق اکبر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے، کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت مجھے معلوم نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا نہیں۔ لہٰذا خاندان والے جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اسی بیماری کی حالت میں، اسی تکلیف کی حالت میں، اسی زخمی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ ابھی تک جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ اپنی زبانوں سے اترنا ہی نہیں دے رہا، کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ غور تو کرو نا، پھر جو ہے اس وقت تک جب تک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو خبر نہ ہو گئی کہ وہ دار ارقم میں موجود ہیں اور بالکل خیر خیریت سے ہیں، اس وقت تک جو ہے وہ یقین نہیں کیا، بلکہ یقین کرنے کے لیے جو ہے وہ اسی حالت میں اٹھ کر جو ہے وہ دار ارقم جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں، اور جا کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے اس وقت جو ہے وہ چین نہیں آتا ہوگا۔ یہ حالت تھی۔ آج ہم محبت کے دعوے دار ہیں، ہم جو ہے وہ محبت کا دم بھرتے ہیں، عشق رسالت کا جو ہے وہ دم بھرتے ہیں، مگر کیا تھوڑی سی مشکلات بھی برداشت کرنے کی ہمارے اندر ہمت ہے یا جرت ہے؟ یقیناً جو ہے وہ آج ہم اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہماری آنکھیں پرنم ہیں کہ وہ فرد کہ جس کو جو ہے وہ اس موجودہ گئے گزرے حالات کے اندر بھی جس فرد کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس نے تحفظ ناموس گزرے دور میں اپنی جو ہے وہ معذوری کی حالت میں بھی جو ہے وہ دینے کی کوشش کی ہے، آج اس فرد کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض عین بن جاتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں، آپ کے عقیدہ رسالت کے اوپر جو ہے وہ قائم رہتے ہوئے، آپ ہی کی اتباع میں، آپ ہی کے دیے ہوئے اسوہ کو جو ہے وہ پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اقدامات کیے ہیں۔ آپ کو ان کی سیاست سے جو ہے وہ لاکھ جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ان کے اقدامات سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ جس جرت کا مظاہرہ انہوں نے اپنے ایک ایک جملے میں کیا ہے، عالم کفر کے اندر جو ہے وہ اس سے بڑی دراڑیں اور لغزشیں پیدا ہوئی ہیں، اور اس کا جو ہے وہ رد عمل جو ہے وہ ہم پنڈی اور اسلام آباد کی سڑکوں میں جو ہے وہ دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ہم گزرے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ رد عمل جو ہے وہ نہیں آ رہا، یہ رد عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ تقدیس پر جو ہے حرمت رسول پر پہرا دینے کا رد عمل ہی جو تھا کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ اتنے اقدامات جو ہے وہ ہو رہے تھے، جگہ جگہ پر، سڑکوں پر، راستوں پر لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ اس کیفیت میں مبتلا کر دیا کہ محبت رسول، وہ روح محمدی کا جس کا جو ہے وہ اقبال ذکر کرتے ہیں نا، ابلیس نے جو ہے وہ اپنے چیلے چاؤنٹوں کے نام جو ایک نظم لکھی ہے اقبال نے کہ ابلیس نے جو ہے وہ اس کو کیا مشورہ دیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ اس کا علاج کیا بتاتا ہے؟ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ پلیٹ فارم جس پر جو ہے وہ عالم کفر جو ہے وہ برسر پیکار ہے، اس کے خلاف اگر کوئی موجودہ حالات میں چند آوازیں ہمیں ملی ہیں تو ان میں ایک بڑی اور مضبوط آواز جو ہے وہ علامہ صاحب کی تھی۔ لہٰذا ہم آج علامہ صاحب کی جو ہے وہ موت کو، اور ایک طرح سے ہم کہیں گے کہ ان کی شہادت کو جو ہے وہ آج اکنالج کرتے ہیں اور اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کو جو ہے وہ درجات بلند فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرمائے۔